السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کانچ کے نفیس گلاس میں برف کے 2 ٹکڑے پڑے تھے جو آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے. گلاس کی بیرونی سطح پہ چمکتے ننھے ننھے قطرے اس کی ٹھنڈک کا پتہ دے رہے تھے. گلاس کے ایک کنارے پر اس کے ہونٹوں کا لمس ابھی بھی تازہ تھا. وہ اسموکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی ٹرے میں جس میں وہ گلاس پڑا تھا، سگریٹ کے کتنے ہی آدھ جلے ٹکڑے پڑے تھے جو اس نے 1 گھنٹے میں پیے تھے. کمرے میں چلنے والے اے سی کی خنکی اس کے قیمتی پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ گھل مل گئی تھی. میں ابھی بھی بے حس و حرکت بیٹھی اس انوکھی خوشبو کو اپنے اندر تک محسوس کر رہی تھی. اس کی آواز کی باز گشت ابھی بھی کمرے کی بند دیواروں اور میری بنجر سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے. جاتے جاتے وہ دوبارہ مڑا تھا اور ایک نظر میرے چہرے پہ ڈال کے مجھے کہہ گیا تھا، وردا میں کل صبح تک تمہاری کال کا انتظار کروں گا. کل صبح تک. کل صبح تک. میرے دل کے خالی ایوان میں یہ آواز، یہ چند لفظ سر پٹکتے تھے. اتنی کم مدت، چند گھنٹے، ایک رات، صرف ایک رات. گویا میری برسوں کی ریاضت کا فیصلہ صرف ایک رات میں ہونے والا تھا. رامیش سبھانی مجھ سے پورے 5 برس بڑا تھا. وہ میری پیاری اور اکلوتی خالہ جانی کا لے پالک بیٹا تھا. میرے خالو PIA میں اچھے عہدے پر فائز تھے. ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی. کمی تھی تو صرف اولاد کی. اعلیٰ سٹیٹس، مناسب سہولتیں، کھلا روپیہ، بڑا سا گھر، کچھ بھی اس کمی کو پورا نہ کر سکا. پھر انہی دنوں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے خالہ جان اور خالو جان کی اس کمی کو پورا کر دیا. میرے خالو جان کے ایک کزن اور ان کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کا 6 ماہ کا بیٹا یوں خالہ جان کی گود میں آ گیا. بس پھر کیا تھا، رامیش نے ان کے سونے آنگن میں روشنی بکھیر دی. رامیش بہت خوش نصیب تھا کہ اسے ماں باپ کی محبت کے ساتھ ساتھ ہم سب رشتہ داروں کا بھی بھرپور پیار ملا تھا. کبھی کسی نے اس کو غیر نہیں سمجھا. جس رشتے کو خالہ اور خالو جان نے اپنایا تھا، باقی سب لوگوں نے بھی دل و جان سے اس رشتے کو نبھایا. یوں اس پیار اور محبت نے اس کی ذات اور شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا. خوبصورت تو وہ تھا ہی، اچھے ماحول اور محبت نے اسے بہت سی دوسری خوبیوں سے بھی مالا مال کر دیا. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے شروع سے ہی رامیش سے محبت ہوگی تھی. ہاں یہ ضرور کہوں گی، ان دنوں جب اچھا برا سمجھنے کا تجربہ نہیں ہوتا، بندہ ہوش و حواس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے سمجھتا ہے اس نے دنیا کو دیکھ لیا. اس وقت مجھے رامیش اچھا لگنے لگا تھا. وہ ہمارے گھر آتا تو میں سارے کام چھوڑ کے اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا اسے محبت کہتے ہیں. اس وقت ایسی سوچیں کہاں سے آتی ہیں. ان دنوں تو دل اگر چاند کی تمنا کرے تو اسے اپنے گھر میں اترتا دیکھنے کی آرزو جڑ پکڑ لیتی ہے. مجھے اپنے سب کزنز سے زیادہ اچھا وہ لگا کرتا تھا. میری کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے گھر گزارے. میں اسے وہ ساری چیزیں دکھاتی جو پاپا میرے لیے لے کر آتے تھے. رنگ برنگ کلر باکس، باربی ڈولز، پزل گیمز، جیومیٹری باکسز، خوبصورت ہیئر بینڈز، پینٹنگز، سٹوری بکس. میں سب کچھ اس کے آگے رکھ دیتی. میرا دل کرتا وہ میری چیزوں میں سے کچھ لے لے، چاہے ساری. ہاں، میرا دل اس کے لیے ایسا ہی سخی اور فیاض تھا. اگر کبھی چھوٹے ماموں کا ٹونی میرے کمرے میں آ کر میری چیزوں کو چھیڑتا تو میں اسے خوب لڑتی، اسے دھکا دے کر اپنے کمرے سے نکال دیتی. ماما مجھے ٹوکتی، وردا بری بات، رامیش کی طرح ٹونی بھی تمہارا بھائی ہے. نہیں، ٹونی رامیش کی طرح نہیں ہے. میں جواباً برا سا منہ بناتی. ماما اور خالہ جانی میری باتوں پہ اکثر ہنس پڑتی. پھر وقت کچھ آگے سرکا. ہم لوگ بھی بچپن سے نکل کر لڑک پن کی حدود میں داخل ہو گئے. لیکن اگر کچھ نہ بدل سکا تو میرا دل، جو ابھی رامیش کے ساتھ پر بے طرح خوش ہوتا تھا.
جن دنوں میں ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، رامش IR میں ماسٹرز کر کے PIA میں ہی انفارمیشن آفیسر لگ چکا تھا۔ سب اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ خالہ جانی اور خالو ہر طرف سے مبارک بادیں سمیٹ رہے تھے اور وہ راجہ اندر بنا تخت پہ براجمان تھا۔ یہ سب میری دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھی فخر سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے ہماری گڑیا کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے۔ آج پہلی بار اس نے مجھے گڑیا کہا تھا اور مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ اصولاً تو مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن غصے کا تعلق جذبات سے ہے اور جذبات کا براہ راست دل سے، اور دل کہاں اصولوں کو مانتا ہے۔ میں گڑیا نہیں ہوں، میں نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ وہ ہنسا۔ میں وردہ چودھری ہوں، میں نے فخر سے کہا۔ تو وردہ چودھری گڑیا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، آپ کے لیے نہیں۔ میرے لہجے میں جانے کیا تھا کہ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا اور میں نظریں چرا گئی تھی۔ ماما، میں ادھر ہی رہ جاؤں؟ سب لوگ گھر جانے لگے تو میں نے ماما سے ایک نئی فرمائش کی۔ ویسے بھی میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ اور رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم، چھوڑ جاؤ اسے۔ خالہ جانی نے میری بات سن لی اور ماما سے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، آپ مجھے بتائیں میں آگے کیا پڑھوں، سائنس یا آرٹس؟ شام کو رامش ٹی وی کے آگے بیٹھا کسی کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں مگن تھا اور میں اس کے آس پاس پھرتے ہوئے اس سے مخاطب ہونے کا بہانہ سوچ رہی تھی۔ آخر بہانہ مجھے مل گیا، اور ویسے بھی پڑھائی تو اس کا پسندیدہ ٹاپک تھا، اسے اب وہ پوری توجہ سے مجھے سن رہا تھا۔ تم اپنا انٹرسٹ دیکھو، جو فیلڈ تمہیں پسند ہے اس کو اپناؤ، کیونکہ کسی کے مشورے سے آگے بڑھنے کے لیے بندے کا اپنا انٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لٹل گرل۔ میں جو اس کی بات، اس کے ایک ایک لفظ کو دل پہ نقش کر رہی تھی، آخری لفظ پر جی جان سے سلگ گئی۔ میں لٹل گرل نہیں ہوں۔ اب اس کے کہکا بے اختیار تھا۔ تم گڑیا بھی نہیں ہو، لٹل گرل نہیں ہو، پھر تم کیا ہو مائی ڈیئر سسٹر؟ مائی ڈیئر سسٹر لفظ تھے یا انگارے، میں جل ہی گئی۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ پہلے میں انہیں رامش بھائی کہتی تھی، لیکن اب جب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ مجھے بھائی کے حوالے سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں نے بھائی کہنا چھوڑ دیا۔ میں جتنا آگے بڑھ رہی تھی وہ اتنا ہی گڑیا، لٹل گرل جیسے الفاظ سے مجھے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ اس کے ساتھ میری انسیت اور پیار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن وہ ایک حوالہ جو صرف میرے لیے اہم تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا، خود اسے بھی نہیں۔ مجھے بھی تو کچھ دن ہوئے اس حوالے کے بارے میں پتا چلا تھا۔ میں ٹی وی لان سے نکل کر باہر لان میں چلی آئی تھی۔ لان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے ہوئے بھی میرا خون مسلسل کھول رہا تھا۔ مائی ڈیئر کے ساتھ سسٹر لگانا کیا ضروری تھا؟ مجھے خود بھی اس وقت احساس نہیں تھا کہ میری سوچ کس سمت کو جا رہی تھی۔ اگر کوئی اور یہ بات سن لیتا تو مجھے کیا سمجھتا، لیکن کوئی جو مرضی سمجھے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ ارے وردہ، تم ادھر ہو؟ خالہ جانی میرے قریب چلی آئیں۔ کیا ہوا، بور ہو رہی ہو؟ انہوں نے میرے ناراض سے چہرے پہ ایک نظر ڈال کے پوچھا۔ ہاں، میں نے لاڈ سے ان کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، رامش سے کہتی ہوں تمہیں باہر لے جائے۔ خالہ کے اس طرح کہنے اور میرا اتنا خیال رکھنے پر مجھے ان پہ بے طرح پیار آیا۔ میں نے جھٹ ان کا گال چوم لیا۔ تھینک یو خالہ جانی۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹنے لگی۔ اس سرمئی شام میں رامش کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے خیال سے ہی من میں پھلجھڑیاں پھوٹنے لگی۔ چل شریک کہیں کی، خالہ نے بھی مجھے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ رامش بیٹے، جاؤ وردہ کو کہیں باہر لے جاؤ، انہوں نے ٹی وی لاؤنج میں قالین پر نیم دراز رامش سے کہا۔ ماما، باہر اتنی گرمی ہے، اس نے باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ تو تم پیدل تھوڑی جاؤ گے، گاڑی لے کر جاؤ گے نا۔ جاؤ بیٹا، یہ بور ہو رہی ہے، اور تم جاؤ وردہ، چینج کر کے آؤ۔ کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی، ایسے ہی آ جاؤ، ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ رامش نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھے بغیر کہا۔ میں جو اس حسین شام میں بہت اچھی طرح تیار ہو کے اس کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، اس کی بات سن کے وہیں رک گئی۔ بس 2 منٹ لگیں گے، میں نے اس سے اجازت لی۔ کہا نا کوئی ضرورت نہیں، بس آ جاؤ، اس نے حتمی انداز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ کہاں جانا ہے گڑیا؟ اس نے گڑیا پر خاص زور دیا۔
میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فی الحال اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ کہیں بھی لے جائیں، میں نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ مجھے آئس کریم کھانا ہے، میں نے اسے ایک فوڈ کارنر پہ گاڑی روکتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ میرے خیال میں تو برگر وغیرہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے میری خوشی اس کی خوشی میں ہی تھی۔ اگر اس وقت مجھے کوئی اور برگر کھانے پہ مجبور کرتا تو میں کبھی بھی اس کی بات نہ مانتی، لیکن رامش کی کوئی بات بھی میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ فلیور کی 2 آئس کریمز تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ چاکلیٹ میرا پسندیدہ فلیور تھا، گویا وہ یہ سب جانتے ہیں، بس ویسے ہی پوز کرتے ہیں۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے گھننے کا خطاب دے دیا۔ بھائی تمہاری آئس کریم پگھل رہی ہے۔ میں جو اس کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں یہ خیال ابھر رہا تھا کہ میں اس کے کپ میں سے کھاؤں، اس کی بات میں چونک گئی۔ میرے ہاتھوں میں آئس کریم پگھل رہی تھی۔ اس نے ٹشو میری طرف بڑھایا اور خالی کپ باہر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کو میوزک پسند نہیں؟ میں نے گاڑی میں سرسراتی خاموشی کو توڑا۔ پسند ہے، پھر لگایا کیوں نہیں؟ میرا خیال تھا تم میری پسند ننھی گڑیا تمہیں پسند نہیں آئے گی، اس لیے نہیں لگایا۔ ننھی گڑیا؟ میں نے غصے سے اپنے ہونٹ چبائے۔ رامش نے ایک پل میرے بدلتے موڈ کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے لتا، مہندی حسن، ٹینا ثانی پسند ہے، تمہیں ان کی کیا سمجھ؟ ویسے بھی میرے خیال میں تمہیں پاپ میوزک پسند ہے شاید۔ نہیں، مجھے ٹینا ثانی اور لتا بہت پسند ہے۔ میں نے اس کا خیال کی تردید کرتے ہوئے فخر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ اچھا، اس نے لمبا سا اچھا کر کے ایک کیسٹ اٹھا کر لگا دی اور گاڑی میں ٹینا ثانی کی سریلی آواز گونجنے لگی۔ پھر تم نے کیا سوچا اپنی اسٹڈی کے بارے میں، سائنس یا آرٹس؟ ایک بار پھر ایک نرالی بات کر کے رومانوی ماحول کا سارا فسوں توڑ دیا۔ میں یہاں اس سے اپنی اسٹڈی کا حال ڈسکس کرنے نہیں آئی تھی، لیکن اس نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، اور یوں سائنس اور آرٹس کی باتوں میں ہی باقی مادہ راستہ کٹ گیا۔ کبھی آپ نے کسی کو آئیڈیلائز کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آئیڈیل وغیرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلی رات کو خالہ جانی کچن میں تھی، خالو ابھی آفس سے نہیں لوٹے تھے اور میں رامش کے پاس بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ دوسرا آئیڈیل کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ ذرا۔ اس کی بات پہ میں گڑبڑا گئی۔ میرے نزدیک جو آئیڈیل کی تعریف تھی وہ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ آئیڈیل بس آئیڈیل ہوتا ہے، میں نے جان چھڑائی۔ یہ آئیڈیل کی تعریف نہیں ہے، آئیڈیل بس آئیڈیل نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری کوالٹیز یا خوبیاں، اچھی عادتیں بیک وقت ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو وہی آئیڈیل ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو چاہیے اسے آئیڈیل بنائیں، اس کی خوبیوں کو اپنائیں، اس کی اچھی عادتوں کو آگے پھیلائیں۔ ہمارے ماں باپ، استاد، اچھے لوگ، بہن بھائی، کوئی بھی ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے وضاحت سے جواب دے کر آئیڈیل کے بارے میں میری محدود سوچ کو وسیع کرنا چاہا، لیکن میری نظر میں آئیڈیل ابھی تک وہی تھا جو دل میں تھا، جو خوابوں میں تھا۔ اور سنو پریٹی سسٹر، تم بڑوں کا کہاں مانتی ہو، محنت سے پڑھتی ہو، اکثر گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی ہو، تم بھی آئیڈیل ہو سکتی ہو۔ کیا میں بھی؟ ہاں تم بھی۔ اس نے کس طرح کہا، میں نے کیسے سمجھا؟ مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی۔ میں بھی آئیڈیل ہو سکتی ہوں، بس یہی فکرہ سماعتوں میں ٹھنڈک بن کے اتر رہا تھا۔ اور پھر اسی رات کو جب سب لوگ خبرنامہ سن رہے تھے، میں نے خالو جان کے اسٹڈی میں جا کر ایک خوبصورت نظم ایک کاغذ پہ لکھی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ کسی شاعر کا حرف حرف رگے جاں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ احتیاط سے تہہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ محبت کے پہلے پہلے لفظوں سے آشنائی ہوئی تھی۔ یہ راز دل کی دیواروں سے نکل کر موتی بن کر کاغذ پر چمکا تھا، اور یہ لفظ بہت معتبر لگ رہے تھے۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا، میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ایڈمیشن فی الحال ایف ایس سی میں کروایا تھا۔ میں چاہے ایف اے کروں یا ایف ایس سی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس رامش سبحان کی طرح آئی آر میں ماسٹرز کرنا تھا۔ میں بس اس کی طرح بننا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے گفٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ مبارک دینے کے لیے آئے تھے۔ خالہ جانی نے خوبصورت سوٹ دیا اور خالو جان نے گھڑی گفٹ کی تھی۔ اس نے بس مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھایا تھا۔ واقعی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔
مجھے بھی اپنی ڈول کے لیے، پیاری سی بہنا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے بھائی، جیب جو خالی ہے۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی، آپ مجھے ٹال رہے ہیں۔ نہیں، ٹال نہیں رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں روٹنے کو تھی۔ اچھا، ناراض مت ہونا، ذرا آنکھیں بند کرو اور ہاتھ آگے لاؤ۔ میں نے جھٹ آنکھیں بند کر کے ہاتھ آگے پھیلایا۔ اس نے کوئی چیز میری گلابی ہتھیلی پر رکھی، میں نے آنکھیں کھول دی۔ پارکر کا قیمتی اور نفیس پین میری ہتھیلی پہ جگمگا رہا تھا۔ مجھے اس سے ایسے گفٹ کی توقع نہیں تھی۔ میں کتنی دیر تک اس پین کو تکتی رہی۔ کیوں، پسند نہیں آیا؟ میں چونکی۔ نہیں، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پین مٹھی میں دبا کے مٹھی بند کر لی۔ رامش، بچے بڑے چالاک ہو گئے ہو، دو خوشیاں اور ایک مٹھائی کے ڈبے پہ ٹرکھا دیا۔ میرے پاپا نے رامش کو آواز دی۔ ہم لوگ جو ذرا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دو خوشیاں؟ میری سوئی اسی بات پہ اٹک گئی تھی۔ ہم اٹھ کر ان لوگوں کے قریب چلے آئے۔ آپ کہیں تو آپ کو مٹھائی کی دکان خرید کے لا دوں خالو جان؟ خوشی رامش کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ فی الحال تو اسی پہ گزارا ہے۔ انہوں نے مٹھائی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا اور باقی سب لوگ ہنسنے لگے۔ خالی جانی، ایک تو میرے پاس ہونے کی خوشی ہے، دوسری خوشی کون سی ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ رامش نے نہیں بتایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں بولی تو میرے اندر ہلچل سی مچ اٹھی۔ ہم نے رامش کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، کل شام کو باقاعدہ منگنی ہوگی۔ رانیہ بلال کو تم جانتی ہو نا، رامش کی کلاس فیلو اور تمہارے انکل کے دوست اویس الرحمان کی بیٹی۔ خالہ جانی تفصیل بتا رہی تھی اور میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ رامش اور رانیہ، رانیہ اور رامش، ذہن میں دو نام گردش کر رہے تھے اور دل ساکت تھا۔ شام تک تیز بخار نے جکڑ لیا تھا۔ ماما پریشان صورت میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میں بے سود پڑی تھی۔ میرے چہرے پہ زردیاں چھا گئی تھی، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماما نے خالہ جانی کو فون کر کے بتایا تھا، وہ اور رامش دوڑے آئے۔ کل تک تو بھلی چنگی تھی، کیا ہو گیا اسے؟ برسوں کی مریض نظر آ رہی ہے۔ خالہ جانی میرا سر گود میں رکھے پریشان ہو رہی تھی۔ ارے گڑیا، تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، وہ دشمن جاں بھی قریب آ کے کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں جمع شدہ پانی باہر نکلنے لگا۔ میری جان، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بخار ہی ہے نا، اتر جائے گا۔ خالہ جانی نے پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بخار تو نہیں ہے نا، یہ تو وہ درد ہے جو میری رگ رگ میں اتر گیا ہے، وہ زہر ہے جو نس نس میں سما گیا ہے۔ لیکن آپ کو کیا پتا؟ میں دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھی۔ کاش یہ بخار میری جان لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھوں گی؟ کوئی اور اس پہ حق جتائے کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ میں بیڈ پہ لیٹی سوچ رہی تھی۔ بخار تو اتر چکا تھا لیکن کمزوری ابھی باقی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ رامش، تم وردہ کے پاس بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ باہر سے ماما کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور رامش اندر چلا آیا۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، کیا حال ہے؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ وردہ، کیا دیکھ رہی ہو گڑیا؟ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے، یہ توقع رکھیں۔ میں بولی تو دیواروں پہ نوحے لکھے جانے لگے۔ کیا آپ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں؟ گڑیا یا سسٹر کہہ دینے سے توقعات نہیں بدل جاتی۔ مجھ میں اور رانیہ بلال میں کیا فرق ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں اور کیا اضافی خوبی ہے اس میں؟ آج دل کی زبان بات پہ آ ہی گئی تھی۔ اگر آج بھی دل کی بات دل میں رہ جاتی تو پھر ساری عمر کا پچھتاوا ساتھ چلتا، اور اس وقت پتھر ہونے کی باری رامش سبحانی کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ میرا مطلب بہت واضح ہے، جس چاند کی طلب میں نے بچپن سے کی ہے وہ کسی اور کے آنگن میں اتر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رامش سبحانی اس بات پہ دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا آگے بھی جا سکتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ چاند کبھی کسی کے آنگن میں نہیں اترتا۔ دوسری بات یہ کہ چاند کی طلب کرنے والا پاگل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر وقت سے پہلے میرے ساتھ جس رشتے کا تعین تمہارے دل نے کیا وہ سراسر حماقت ہے۔ ابھی ایسی باتوں کے لیے تمہاری عمر بہت کم ہے۔
اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس نادان سوچ کو ابھی دل سے جھٹک دو تو اچھا ہے، ورنہ پھر تمہیں ایک دن خود ہی اپنی نادانی پہ ہنسی آئے گی۔ جیسا تم سوچی ہو ویسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں پاگل نہیں ہوں، محبت کرنے والا کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا، اور میں اپنی حماقت پر ساری عمر ہنسنے کی بجائے اب روتی ہی رہوں گی۔ اس نے اپنی پشت پر اس کے یہ الفاظ سنے تھے اور محبت کہہ کے باہر نکل گیا۔ پھر وہ قیامت خیز دن بھی آ گیا جب رانیہ بلال کو رامش کی دلہن بن کے اس کے آنگن میں آنا تھا۔ خالہ جانی اسے اور ماما کو بہت دن پہلے اپنے گھر لے آئی تھی۔ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ اس کے شہر وفا کی ایک ایک عمارت اس کی اپنی نظروں کے سامنے مسمار ہوئی تھی۔ ایک ایک اینٹ کو اس نے خود گرتے دیکھا تھا۔ پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب اورنج اور گرین لہنگے میں چمکتی دمکتی رانیہ بلال رامش کے بیڈ پر بٹھائی گئی تھی، تب ایک بار پھر ان کھنڈرات میں زلزلہ آیا تھا۔ کیسی ویرانی سی ویرانی تھی۔ اس کے بیڈ پہ بچھے کمرے میں بکھرے سرخ تازہ گلابوں سے اسے کافور کی مہک آ رہی تھی۔ اس کے اپنے خواب مردہ ہوئے تھے تو کافور کی مہک ہر سو پھیل گئی تھی۔ ماما میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز گھر چلیں، اس نے ماما سے ضد کی تھی۔ کل ولیمے کے بعد چلیں گے، تمہاری خالہ جانی کیا سوچیں گی، تم چلو اندر جا کے لیٹو۔ وہ چپ چاپ آ کر خالہ جانی کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جہاں اتنا کچھ ہو گیا وہاں ایک دن اور سہی، لیکن یہ ایک دن اور اتنا آسان نہیں تھا۔ کل تک رانیہ اس گھر میں نہیں تھی، آج تھی تو یہ دن عذاب بن کر آیا تھا۔ انہی سوچوں نے اس کے کمزور دل و دماغ پر حاوی ہو کر اسے پھر بیمار کر دیا تھا۔ اگلے دن ولیمہ ہوٹل میں تھا، وہ نہیں جا سکی تھی، وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک درد اس کے پورے جسم میں ہولے ہولے پھیل رہا تھا۔ ماما اور پاپا اسے آ کر جلد ہی اپنے گھر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ کا مشورہ دیا تھا اور ڈھیر سارے مہمانوں میں ریسٹ ممکن نہیں تھا۔ وردہ فون ہے تمہاری ماما کا، سحر نے مجھے پکارا تھا۔ میں آج سحر کے گھر تھی اور ماما کا 3 بار فون آ چکا تھا۔ یہ بات نہیں کہ میں ناراض ہو کے سحر کے گھر آئی تھی، بلکہ وجہ وہی شخص تھا جو آسیب بن کر میرے وجود کو چمٹ گیا تھا۔ آج ماما جانی نے رامش، سبحانی اور رانیہ کو کھانے پہ بلایا تھا۔ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کو شادی کے پورے 2 ماہ بعد وہ انوائٹ کر سکی تھی۔ اب میں تندرست ہوئی تھی تو انہوں نے پہلی فرصت میں ان لوگوں کو بلا لیا تھا۔ صبح میں کالج کے لیے نکلنے لگی تو ماما نے مجھے روک لیا تھا۔ وردہ آج مت جاؤ، کافی کام ہے اور پھر وہ لوگ جلدی ہی آ جائیں گے، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ نو ماما، آج تو میرا جانا بے حد ضروری ہے، بلیو می، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، بھول مت جانا۔ انہوں نے مجھے کہہ کر کچن کی راہ لی اور میں کالج سے سیدھی سحر کے گھر آ گئی تھی۔ سحر کے گھر آ کے میں نے ماما کو فون کر کے بتایا تھا کہ میں سحر کے گھر میں ہوں اور کچھ ضروری نوٹس بنانے تھے، صبح ٹیسٹ ہے۔ وردہ دماغ خراب ہے تمہارا، تم شام کو سحر کے گھر چلی جانا، پلیز اس وقت گھر آ جاؤ، وہ مجھے کہہ رہی تھی اور میں نے اچھا کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ناراض تو مجھ سے ہو گئی تھی، اس لیے اب لیٹ ہو جاؤں یا جلدی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ گھر سے بار بار فون آنے کی وجہ سے سحر نے مجھ سے پوچھا تھا، وردہ ماما سے ناراض ہو؟ ہاں، میں نے اعتراف کیا۔ کیوں؟ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے اسے ٹالا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں ساری دنیا سے ناراض ہوں، رامی سبحانی سے ناراض ہوں، رانیہ بلال سے ناراض ہوں۔ ایسے نہیں کرتے پاگل۔ وہ مجھے ڈانٹ کر کھانا لینے چلی گئی اور میں اس بات کے تصور سے ہی سلگنے لگی کہ بنی سمری رانیہ بلال آج پہلی بار رامش کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوگی تو اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہوں گے۔ شام کو میں گھر پہنچی تو ماما مجھ سے بے حد ناراض تھی۔ میں انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دو گی وردہ۔ چلو تمہاری خالہ اور رامش کی تو خیر ہے، لیکن رانیہ کیا سوچتی ہوگی تمہارے بارے میں؟ وہ بار بار مجھ سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ کیا امپریشن پڑا ہوگا اس پہ اس گھر کا؟ وہ اپنا غصہ مجھ پہ نکال رہی تھی اور میں رانیہ مائی فٹ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی۔ بظاہر اس لڑکی سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس کا نام جس شخص سے جڑا تھا وہ تعلق میرے اندر اس کے لیے نفرت ہی نفرت بھر گیا تھا۔ یہ مقدر ہی تو تھا جو میرے نصیب کے سارے ستارے اس کے آنچل پہ ٹانگ گیا تھا۔
اور میری زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ میں اتنا تو حق رکھتی تھی کہ جس لڑکی نے مجھے اندھیروں میں دھکیلا میں اس سے نفرت کروں، اس سے ایک فاصلہ رکھوں۔ کبھی آپ نے کسی مچھلی کو دیکھا ہے جو پانی سے باہر ہو اور جی رہی ہو؟ نہیں دیکھا نا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے۔ میں ایسی ہی ایک مچھلی تھی جو پانی سے باہر تھی اور جی رہی تھی۔ ہاں، میں رامشک کے بغیر جی رہی تھی۔ کبھی آپ نے کسی ایسے پودے کو دیکھا ہے جس کی جڑیں اس کی زمین سے نکال دی ہوں اور وہ پنپ رہا ہو؟ نہیں نا، میں بھی ایک ایسا ہی پودا تھی۔ میری جڑیں نکال کر مجھے باہر پھینک دیا گیا تھا اور میں زندہ تھی۔ میں جانے اب کس آس پہ جی رہی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے کی نیم تاریکی اور خاموشی میں لیٹی تھی اور میرے آس پاس رامش کے حوالے سے دیکھے گئے خوابوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، جب دروازے پہ کسی نے ہولے سے دستک دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ بی بی جی، آپ کچھ دیر کے لیے باہر آ جائیں۔ صاحب جی نے رامش صاحب کو بلایا تھا کسی کام سے۔ ان کے دوست کا ایمرجنسی میں فون آ گیا تو وہ اور بیگم صاحبہ چلے گئے ہیں جی۔ اب رامش صاحب باہر لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ بیگم صاحبہ کہہ گئی تھی کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ رامش صاحب کے پاس بیٹھ جائیں۔ صفیہ کام والی اپنی عادت کے مطابق ہر بات کی تفصیل سنا رہی تھی اور میں رامش کا نام سن کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ کون ہے رامش کے؟ میں نے پوچھا۔ اکیلے ہیں جی وہ، آپ آ جائیں، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور میں اس کشمکش میں تھی کہ جاؤں یا نہیں۔ جس دن سے میں نے اپنا حال دل رامش کو سنایا تھا، اس دن کے بعد سے مجھے ایک پچھتاوا سا تھا کہ ایسے ہی اپنی بات بھی گنوائی اور بھرم بھی گیا، لیکن دل مجھے مسلسل اکسا رہا تھا کہ باہر جاؤں اور اسے ایک نظر دیکھوں۔ دل کا تعلق بھی جانے کس قبیلے سے ہے، ہزار بار رسوا ہو کر بھی اسی رستے پہ چلتا ہے جو کانٹوں بھرا ہو۔ میں ہاتھوں سے بال سنوارتی اور کپڑوں کی شکنیں درست کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ آؤ، رک کیوں گئی؟ آج رانیہ بلال کا دم چھلا اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے مقابل دھرے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عجیب بندہ ہے، خراب حالوں کو پہنچا کے پوچھ رہا ہے کیا حال ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ میری زبان سے ایک دم پھسلا۔ بہت اچھا، ایک دم فرسٹ کلاس، وہ نارمل ہونے کے بعد بولا۔ لیکن افسوس ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ صفیہ چائے لے آؤ۔ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا تو میں کیا کہتی، سو بات ہی بدل دی۔ ماما تمہیں پوچھ رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے خاموشی کو توڑا۔ کیسی ہیں خالہ جانی؟ اپنے غم میں تو میں سب کو بھولنے لگی تھی۔ ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، کسی دن آؤ نا۔ کہاں؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا۔ اپنی خالہ جانی کے گھر، اور کہاں؟ اس نے اتنی سی بات میں بہت کچھ جتا دیا تھا، گویا اس ایک رشتے کے سوا اور کوئی رشتہ اس گھر کے ساتھ نہ تھا میرا۔ مجھے ایک دم ڈھیر سارا غصہ آیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ماما جان کہتی تھی میں اب اکثر بدتمیزی کرنے لگی ہوں۔ اس روز بھی غالباً میں نے رامش کو اپنے گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر بہت بدتمیزی کی تھی، لیکن میں کیا کروں؟ اب ایسی بدتمیزیاں میرے اختیار میں کہاں تھی جو میں انہیں سرزد ہونے سے روکتی۔ اتوار کا دن تھا اور میں اپنے چھوٹے موٹے کام نمٹا رہی تھی جب باہر سے تیز تیز باتوں کی آواز آئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی خالہ جانی اور رانیہ ماما کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم بدل گئی ہو بے وفا لڑکی، یا تمہاری محبت؟ خالہ جان مجھے گلے لگائے شکوہ کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی شاید محبت ہی بدل گئی ہے۔ میری نظریں رانیہ پہ جمی تھی۔ میں نے رامش سے شادی کے بعد بہت کم اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دلی خوشی چمک رہی تھی اور میرا دل ہولے ہولے ڈول رہا تھا۔ رامش کو کسی کام سے آج بھی آفس جانا پڑ گیا تو میں نے رانیہ سے کہا میں مریم کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، گھر میں اکیلی رہو گی تو بور ہو جاؤ گی۔ اچھا کیا، ماما جانی خالہ کی باتوں کے جواب میں بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس وردہ۔ رانیہ نے مجھے پکارا تو میں نے خالہ جانی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں جاؤ بہن سے باتیں کرو۔ ماما نے کہنے کے ساتھ ہی مجھے گھورا کہ میں کوئی اور بدتمیزی نہ کر جاؤں۔ میں ناچار اٹھ کر رانیہ کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟
اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ BSc، ویری گڈ، آگے کیا ارادے ہیں؟ میں MSc کے بعد PhD کروں گی۔ میری ترجیحات اب بدل گئی تھی۔ رامش کے راستہ بدلنے کے بعد میں نے یہ سب کچھ سوچا تھا۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے تمہارا سوٹ پردہ، کلر تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ رانیہ نے ایک دم سے ہی میرے کچھ دیر پہلے پہنے ہوئے سیاہ امبرائڈری والے سوٹ کی تعریف کی تھی۔ مجھے یہ کلر بہت پسند ہے کیونکہ یہ رامش بھائی کا بھی فیورٹ کلر ہے۔ اچھا، اس نے ہنس کر کہا تو میں اس کے لہجے سے کچھ کھوجنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سمے مجھے ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی، حالانکہ جس کے سامنے میں صرف رامش کا فیورٹ کلر پہن کر ہی اتنا اترا رہی تھی، وہ تو سرتاپا رامش کی تھی۔ میں خواہ کچھ بھی کر لیتی، یہ منصب، یہ فخر میرے حصے میں نہیں آنے کا تھا۔ تم نے چاول بہت مزے کے بنائے ہیں۔ کھانے پر رانیہ نے ایک بار پھر ہی میری تعریف کی تھی، اس لیے کہ چاول رامش کو بھی بہت پسند ہے۔ میں نے ایک بار پھر جتایا تھا اور اب کے بار میں نے رامش کے ساتھ بھائی کا اضافہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کافی دیر تک میں نے رانیہ کی خاموشی کو محسوس کیا تھا اور اس سمے مجھے پہلے سے بھی بڑھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ اور پھر تیز رفتاری سے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری بڑھتی عمر کو دیکھ کر ماما جانی اور پاپا میری شادی کی فکر میں پریشان رہنے لگے۔ آئے روز آنے والے رشتوں سے میں بھی اکتا چکی تھی۔ وردہ، تمہارا مقصد کیا ہے آخر؟ تمہاری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ پتہ تو چلے۔ ہر اچھا پرپوزل تم ٹھکرا دیتی ہو۔ میں کب تک تمہیں گھر بٹھائے رکھوں گی؟ ڈاکٹر فرید کے پرپوزل پر میں نے انکار کیا تو ماما جانی پھٹ پڑی۔ بس مجھے نہیں کرنی شادی، میرا ایک ہی جواب تھا۔ پتہ بھی تو چلے آخر کیوں؟ کتنی دفعہ کہوں مجھے نہیں کرنی شادی؟ آخر آج کل آپ اور پاپا کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہمارے بعد تمہارا کون ہے؟ کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو، یہ بلیک میلنگ ہے۔ دنیا جب ٹھوکروں پہ رکھے گی نا تب پتہ چلے گا اس بلیک میلنگ کا۔ رکھنے دیں دنیا کو مجھے ٹھوکروں پہ، میں چلائی۔ شٹ اپ، آہستہ بولو، ماما جانی غصے سے کہہ کر باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر زید کے بعد کیپٹن حمزہ، پھر اشر عثمانی، پھر فرحان خان، میں یکے بعد دیگرے ان سب کے لیے انکار کرتی رہی۔ ماما اور پاپا میرے لیے بے حد پریشان تھے اور میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور۔ رامش سبحانی ہی میرے لیے اول و آخر تھا، میرے لیے اس جیسا کوئی نہیں تھا، پھر میں کس کے لیے اقرار کرتی؟ سو ایسے ہی گرم سرد دنوں میں وقت گزرتا رہا، میرا انکار پھر کبھی اقرار میں نہ بدل سکا۔ پاپا جانی مجھے اپنے گھر میں بستہ دیکھنے کی آرزو میں منو مٹی تلے جا سوئے۔ ان کی وفات کے بعد میرے دل پہ پڑا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف والدین سے نافرمانی کا دکھ تھا اور دل کے دوسرے کونے میں رامش کے نام کا درد ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ درد میری ذات کو توڑ پھوڑ گیا تھا، لیکن میرے ارادوں کی مضبوطی میں کوئی دراڑ نہ ڈال سکا تھا۔ میری خود ساختہ تنہائی اور پاپا کی وفات نے ماما جانی کا سارا خون نچوڑ لیا تھا اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ ان کی حسرت بھری نگاہیں مجھے اپنے وجود میں گڑی ہوئی محسوس ہوتی تو میں گھر کے کونوں کھدروں میں چھپنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن ایک ہی چھت تلے دو نفوس کس طرح اور کب تک ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں؟ اور پھر میں نے فزکس میں MSc کر کے کالج میں لیکچررشپ حاصل کر لی تھی۔ میں تو ادھر ادھر لوگوں میں جیسے تیسے وقت گزار لیتی تھی، جبکہ ماما جانی کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ایسے میں خالہ جانی کی ہی ذات تھی جو ان کو کچھ سہارا دیے ہوئے تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت خالہ جانی کے پاس ہی گزارتی تھی اور ایسے میں مجھے بھی بہت تسلی رہتی تھی۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنا نصیب کس نے دیکھا ہے، آج تک تو انہونی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ آج کچھ دیر پہلے جو انہونی ہوئی تھی اس کے باعث میں ابھی تک سکتے میں بیٹھی تھی۔ گلاس میں پڑی برف پگھل کر پانی بن چکی تھی اور میں اسی جگہ پر بیٹھی رامش سبحانی کے لائے ہوئے پرپوزل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جہاں وہ مجھے اب سے چند گھنٹے پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر یہ درمیان کے 8 سال ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے تو آج سب کچھ کتنا مختلف ہوتا۔
اگر رانیہ بلال ہم دونوں کے درمیان نہ آئی ہوتی تو میرے لیے آج فیصلہ کرنا کتنا آسان ہوتا۔ میں آج تک رانیہ کے نام کے ساتھ رامش کا نام لگا ہی نہ سکی تھی۔ وہ میرے لیے صرف رانیہ بلال تھی اور شاید سدا رانیہ بلال ہی رہے گی۔ جانے میری محبت میں اتنا اثر تھا یا پھر بد دعاؤں میں، رانیہ بلال رامش کو اولاد جیسی خوشی نہ دے سکی تھی۔ رفتہ رفتہ محبتوں اور چاہتوں کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے اور صرف وارث کی خواہش زور پکڑ گئی تھی۔ قدرت کا ہر عمل اپنی طاقت رکھتا ہے اور بے اولادی رانیہ کے لیے ایک زندگی کی بہت بڑی حقیقت بن گئی تھی۔ لیکن خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہوتی ہے۔ رانیہ بلال خالہ جانی، خالو اور رامش کسی کی یہ خواہش پوری نہ کر سکی تھی اور دوسری شادی کے لیے قرعہ فعال میرے نام نکلا تھا۔ ماما جانی شاید کچھ میرے دل کا حال جان گئی تھی کہ میری بنجر زندگی کا سبب رامش ہی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر خالہ جانی سے کیا تھا۔ خالہ جانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ہر طرف ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ میرے دل کی مراد بھی پوری ہو جاتی اور ماما جانی کی بھی اور ان کے اپنے من کی بھی۔ سو انہوں نے پہلی فرصت میں پتہ نہیں رامش سبحانی کو مجبور کر کے یا کس طرح میرے پاس بھیج دیا۔ اب فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ میں چاہتی تو اس کا پرپوزل ٹھکرا کر اپنی محبت کی توہین کا بدلہ لے لیتی یا پھر اپنی گم شدہ محبت کو حاصل کر لیتی۔ اس نے مجھے کل صبح تک کا وقت دیا تھا۔ فیصلے کا مکمل اختیار اب میرے پاس ہے اور میرا دل میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ اگر میں انکار کرتی ہوں تو میں رامش کے سوا کسی بھی اور کا ہاتھ نہیں تھام سکتی اور میری بنجر اور کھنڈر زندگی میرے باپ کی طرح میری ماں کو بھی بے مراد ہی قبر میں اتار دے گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں جو ایک زندہ لاش کی مانند ہی جی رہی ہوں، لیکن مردوں سے بھی بری زندگی، کیا باقی ماندہ زندگی بھی ایسے ہی سسک سسک کے گزار دوں گی؟ میرے اندر سے ایک ہی جواب آتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اپنے ہاتھوں اپنی اس محبت کا گلا گھونٹ دوں جسے میں نے ہوش میں آتے ہی اپنے ساتھ ساتھ پروان چڑھایا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کیا میں رامش کے بغیر جی پاؤں گی؟ نہیں۔ میرے اندر کوئی زور سے چیخا، یہ محبت چیز ہی ایسی ہے جس کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر اس کے سوا اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ میرے اندر بھی کہیں سانس لیتی تھی، اس نے مجھے بھی اس کے سوا کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ میری مجبوری بن گئی ہے، میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ کاش میں اسے خود سے جدا کر سکتی، کاش میں خود کو اس کے شکنجے سے چھڑا سکتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ انا و خودداری، عزت نفس، عزت بے عزتی، سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کسی توہین کا احساس مجھ میں نہیں تھا، مجھ میں تو صرف محبت جیتی تھی، سانس لیتی تھی۔ میری انگلیاں صبح ہونے سے پہلے ہی رامش سبحانی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجبور تھا یا خوش۔ میں نے ہاں کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ میرے شہر وفا کی ایک ایک اینٹ واپس اپنی جگہ آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری ذات کا بکھرا ہوا ملبہ سمٹ گیا تھا، گرد و غبار چھٹ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جینے لگی تھی۔ درد اور طوفان جیسے تھم گیا، ایک نئی زندگی کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے مقدم انسان کے لیے اپنی ہی ذات ہوتی ہے۔ ایسے میں کیا آپ مجھے خود غرض کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے خود غرض کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے محبت نہیں کی۔ ہاں، میں نے کی ہے۔ میں نے اس محبت کے لیے خود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ تب میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب اگر تقدیر نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں پھر سے زندگی کی طرف آؤں، تو میری اس خوشی کو میرے ساتھ منائیے، نہ کہ مجھ پہ خود غرضی کا لیبل لگا کے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔